ضروری ہے تصویر لینا بھی، ضروری ہے تصویر لینا بھی، آئینہ گزری ہوئی جوانی نہیں دکھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ایک تحریر بہت ہی زبردست ہے، اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ شادیاں نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ سن رہے ہوں گے، ٹھیک اسی وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال کی ہو چکی ہے، شادی کے انتظار میں، اور ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ بنتی ہے۔ ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کے منتظر ہیں۔ کسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ شادیوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے کافی لوگوں سے بات کی، ان کی رائے لی، پھر ان تمام آراء کے گروپ بندی کی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائیں اور پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور سروے کے مطابق شادیوں کے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہم نے لکھی ہے، یہ سنیں ذرا۔ جہیز یا ولور۔ سب سے بڑی رکاوٹ جہیز یا ولور ہے۔ والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز یا ولور کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کرنا، پھر وہ پوری زندگی قرض ہی ادا کرتے رہیں، جبکہ ولور کا مطلب ہے کہ بیٹی کے شوہر کو نکاح سے پہلے مقروض کریں کہ اپنی بیٹی کو کسی مقروض کے گھر بیچ دیا جائے۔ اس مسئلے نے تقریباً تمام غریب اور متوسط درجوں کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ شادیاں نہیں ہوئیں یا نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، ذات پات۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ امیر اور غریب، جاہل اور پڑھے لکھے، حتیٰ کہ دیندار طبقہ سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس ذات پات کی وجہ سے روزانہ 1000 سے زیادہ رشتے رد کیے جاتے ہیں، یعنی اگر صرف ذات پات کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو 20 لاکھ شادیاں کچھ دنوں میں ہی ہو جائیں۔ نمبر 3، بزدلی، لالچ، آئیڈیل۔ یوں تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ سے بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے، مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بہت بڑا ناسور سمجھتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ پڑھے، پھر جاب کرے اور پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے، مگر پڑھنے، جاب دیکھنے اور پھر 1-2 سال ان کے پیسے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے اب خود رشتہ دیکھ لے، جبکہ وہ بیچاری 35 سال عمر کر چکی ہوتی۔ بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں، مگر کئی سو لوگوں نے یہ رائے بھی دی ان کو وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، پھر وہ ایک دن ویلنٹائن کے انتظار میں صرف ویلن کو گلے لگا لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں، وہ شادیاں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے یہ مزے وہاں نہیں ملیں گے۔ بزدلی سے شادی نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لڑکی یا لڑکے کو عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں، پھر بھی ان کی نمایاں تعداد شادی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اس کا حل جو ہم لکھا ہے، ہمیں چاہیے
ایک بھرپور تحریک چلائیں۔ شادی ہالوں، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز ولور، سجاوٹ پہ بے پناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی اور انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لڑکی والوں کے گھر کھانے پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے۔ ہندی مایوں اور دیگر خرافات پر سخت پابندی اور سزائیں ہوں۔ کہ جملے اخراجات دولہے کی ایک تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہو۔ نکاح کے دستاویزات اور مراحل بہت آسان ہوں۔ بارات بینڈ باجہ پہ پابندی ہو۔ نکاح پر صرف دولہے کے گھر والے ہی آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو، وہ بھی دلہا کی استطاعت کے مطابق، جبکہ حکومت کو چاہیے ایک قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جہیز ولور اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جاب پر مکمل پابندی لگائے۔ جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائیں یا خواتینوں کے لیے جاب کی رعایت کر دی جائے جن کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو، جیسے بعض خاندانوں کی کفالت خواتینیں خود کرتی ہیں جن کے والد یا بھائی وغیرہ نہیں ہوتے یا روزگار سے معذور ہوتے ہیں۔ سوسائٹی پہ بھی کر سکتی ہیں کہ مشترکہ شادیوں کو ترجیح دی جائے جہاں صرف ایک سادہ ڈش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں۔ میڈیا کی جہالت اور رسومات ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات، آہنگی نظام اور شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے۔ یاد رکھیے، جلدی شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، پیراہ روئی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اغلام بازی اور مرد پرستی یعنی خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی نحوست بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ بھی ابھی بھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مزید تباہی اور بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے۔ تو سب سے بڑھ کر ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ ضروری نہیں کہ تمام باتوں سے آپ اتفاق کریں۔ اگر کسی کو میری یہ پوسٹ بری لگے تو ویڈیو بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے الفاظ آپ کی پہچان ہے۔ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو یا آپ کو میری تحریر کیسی لگی یا اچھی لگی یا بری لگی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو بہت ہی اچھی تحریر تھی۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ وہ یہ آج کا ٹاپک تھا، شادیاں کیوں نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس تحریر اگر آپ آگے شیئر کریں گے بہت سارے لوگ یہ سنیں گے اور کسی نہ کسی کا جو دل ہے وہ ابھر آئے گا، یعنی کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ لوگوں کی سوچیں جو بھی اس حالات میں چل رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے سنایا کہ بہت ساری لوگوں کی سوچیں ہیں، بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں، شاید یہ پوسٹ پڑھنے سے سننے سے ان کا دل جو ہے ٹھیک ہو جائے، ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔